بعض لوگوں کو لگتا ہے ہمیں ان کی چالاکیاں سمجھ میں نہیں آ رہی اور ہم انہیں چپ چاپ اپنی نظروں سے گرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ غیب سے وسیلے۔ مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ کے اتنے نزدیک ہو جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے اور عنقریب بند ہو جائے گا۔ اپنے اپنے دائرے میں دیکھ لو، حسب طاقت ہر کوئی فرعون ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے با کردار ہونا ضروری ہے۔ لا حاصل محبتیں زندہ دل انسانوں کو اداکار بنا دیتی ہیں۔ آئینہ دیکھ کر خیال آیا، زندگی تجھ پہ بھی زوال آیا، وقت کچھ ہاتھ میں بچا ہی نہیں، زندہ رہنے کا جب خیال آیا۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ زندگی شہد کی مکھی کی طرح گزارے، مٹھاس رکھے اور شہد بانٹے۔ اگر کوئی کچھ بولے تو اس کا منہ سجا دے۔ اگر آپ پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو ان کے دکھ مٹانے کے لیے اچھا صاف کرنے والا ربڑ بن کر کوشش کریں۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے الفاظ کے۔ تصویریں بولتی ہیں، کسی ایک کا پیچھے ہٹ جانا بہت سے شر و فساد اور نقصان سے بچا لیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ جو الفاظ میں بیان نہیں ہو پاتی، میرا رب وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے جبکہ ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ الحمدللہ، کہیں اور یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ درد تو صرف وہی دیتے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں، ورنہ غیر تو دھکا لگانے پر بھی معافی مانگ لیا کرتے ہیں۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ رات کو بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو تو کہو الحمدللہ۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ تنقید کرنے والوں کو آپ پانی پر چل کر بھی دکھا دیں تب بھی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، زندگی میں اگر ہمسفر کے انتخاب کا موقع ملے تو ہمیشہ ایک ذمہ دار انسان کا انتخاب کرنا جو آپ کا خیال رکھ سکے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ یہ محبت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی۔ جب زندگی کی حقیقتوں سے پالا پڑتا ہے تو سب سے پہلے یہ محبت گھر کی کھڑکی دروازوں سے نکل کر بھاگتی ہے۔ بات انا کی نہیں، عزت نفس کی ہے۔ کوئی لہجہ بدلے تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں۔ لوگ آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، اور بعد میں ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ بہت مظلوم ہیں، سارا قصور ہمارا تھا۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ خود ہی گر جاتے ہیں لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کس قدر مایوس کیا، بلکہ اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے کہ ہم نے لوگوں سے کس قدر زیادہ توقعات وابستہ کر لی۔ خار تو پھول کی قسمت میں ازل سے ہے مگر ماں ہی وہ گل ہے کہ جس گل میں کوئی خار نہیں۔
तल्ख तजर्बात से गुजरकर और कई मान टूटने के बाद पैदा होने वाली खुद एतमादी एक मशले राह की सूरत में हमें इस मकाम तक ले जाती है जहाँ हमें किसी इंसानी आसरे की ज़रूरत नहीं रहती। हासिद पर चाहे 1000 एहसान भी कर लो मगर दिल से वो तुम्हारा दुश्मन ही रहेगा। इस बेवफा दुनिया में समझदार इंसान वही है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे, जिसकी सोच जैसी उसके अल्फाज वैसे, जिसके जैसे अल्फाज उसके किरदार वैसे। किसी के कुछ कहने से हमें क्यों फ़र्क पड़े, जिसके जैसे किरदार इसके हिसाब वैसे। अगर आप किसी शख्स को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो बेवकूफ़ है, बल्कि इसका ये मतलब है कि उसने आप पर ज़्यादा भरोसा किया था, हालांकि आप इसके मुस्तहिक नहीं थे। किसी के मीठे बोल हैं, किसी की नीयत में झोल है। ये दुनिया गोल है, यहाँ सबके डबल रोल है। दिल जिस बात पर जिद करता है रब उसी बात पर आजमाता है। आपसे मोहब्बत करने वाला शख्स आपको सुने बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ नहीं होता कि कुछ लम्हे ना निकाल सके। हमारे फ़ैसले अगर गलत हो जाएं तो माफ़ी नहीं दी जाती, हमें माशरा माफ़ नहीं करता और ना ही अपने। लेकिन अगर माँ बाप का फ़ैसला गलत हो जाए तो फिर कहा जाता है कि बस जनाब बच्चों के नसीब में लिखा था। हमेशा अपना एक स्टैंडर्ड रखें कि लोग आपको आसानी से अप्रोच ना कर सकें। इन्हें आपके लेवल का पता हो कि आप कोई टाइम पास नहीं हैं। अपनी कदर करें क्योंकि आप अहम हैं, आप कीमती हैं। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं।